السلام علیکم، میں رابعہ اور آج ہماری ویڈیو کا عنوان ہے اردو زبان اور اس کی اہمیت۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اردو زبان کے بارے میں بات کریں گے، تو شروع کرتے ہیں۔ کسی بھی ملک کی قومی زبان اس کے قومی تشخص کا ذریعہ ہوتی ہے۔ قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم نے اردو کی عام مقبولیت اور اس صلاحیت کے پیش نظر کہ اس میں تمام دوسری زبانوں سے ملاپ کی لچک موجود ہے، اسی کو پاکستان کی قومی زبان بنانا منظور کیا۔ 25 فروری 1948 کو اردو کو قومی زبان کا درجہ دیا گیا۔ علاقائی زبانوں کی اہمیت تسلیم کرنے کے باوجود قومی زبان کی ضرورت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی قومی زبان سے قومی اتحاد اور یکجہتی کا تصور ابھرتا ہے اور مختلف صوبوں میں رہنے والوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ اپنی الگ زبان رکھنے کے باوجود ایک ایسی زبان کے رشتے سے وابستہ ہیں جو سب کی زبان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اردو میں شعر کہنے والوں اور نثر لکھنے والوں کا تعلق ہر صوبے سے ہے۔ جہاں سندھ میں رہنے والا ادیب یا شاعر اردو میں شعر کہتا ہے، تو پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے شاعر اور ادیب بھی اردو میں اظہار خیال کرتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہی وہ زبان ہے جسے ہم اجتماعی طور پر اپنی قومی زبان کہہ سکتے ہیں۔ قومی زبان کی اہمیت اس سے بھی واضح ہوتی ہے کہ جب پاکستان کی تحریک ابتدائی منزل میں تھی تو اس وقت بھی بعض رہنماؤں نے مذہب، عقیدہ اور زبان ہی کے تعلق سے ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کو الگ قوم بتایا تھا۔ اس اعتبار سے سر سید احمد خان، علامہ محمد اقبال، شیخ عبد المجید سندھی، حسرت موہانی، علامہ شبلی، قائد اعظم محمد علی جناح اور دیگر اکابرین نے ہندی کے مقابلے میں اردو زبان کی حمایت کر کے یہ ثابت کر دیا تھا کہ اسلام کے ساتھ ساتھ ہمارا دوسرا باہمی رشتہ زبان کا ہے۔ اردو ایک ایسی زبان ہے جس میں ہر زبان کا لفظ موجود ہے، اور یہ اس زبان کا مزاج ہے کہ جب یہ کسی زبان کے لفظ کو قبول کرتی ہے تو اسے اپنے اندر سمو لیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اردو میں استعمال ہونے والے بیشتر الفاظ اب اردو ہی کا حصہ سمجھے جاتے ہیں، حالانکہ بنیادی طور پر ان کا تعلق انگریزی، عربی، فارسی یا دیگر زبانوں سے ہوتا ہے۔ پاکستان کے باشندے مخصوص علاقوں میں رہنے اور علاقائی زبانیں بولنے کے باوجود ایسی واحد قوم کی حیثیت سے سامنے آتے ہیں جو علاقائی ثقافتی ورثے کے حامل ہوتے ہوئے بھی بحیثیت پاکستانی اپنی قومی پہچان رکھتے ہیں۔ پنجابی، بلوچی، سندھی اور پشتو بولنے والے سب پاکستانی ہیں، کیونکہ ان کے انداز اور فکر و اقدار میں گہری یکسانیت ہے۔ علاقائی فرق، خصوصاً زبان کے فرق کو مد نظر رکھتے ہوئے قومی زبان کی اہمیت مزید واضح ہو جاتی ہے۔ قومی رابطے کے لیے اردو کی ترقی اور ترویج کی ضرورت ہے تاکہ ایک دوسرے کی زبان سے واقفیت باہمی بھائی چارے کی وجہ بن سکے۔ اردو کی ترقی کے لیے پاکستان کے ہر علاقے کے متعلق کہانیاں، مضامین، شاعری اور تاریخ لکھی جائے تاکہ ہر صوبے کے لوگوں کے ذوق کی تسکین ہو سکے۔ میری آج کی یہ ویڈیو اردو زبان اور اس کی اہمیت کے بارے میں تھی۔ میری نیکسٹ ویڈیو تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔